ٹی کے طالبان چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں روزانہ مکے میں حج کرنے کیسے جاؤں؟ فرمایا میری عائشہ سوتے وقت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ فرمایا میری عائشہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں پورے 1 ختم قرآن کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ فرمایا روزانہ ساری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر، تیری قیامت میں ساری امت گواہی دے گی۔ پہلے لوگ سوتے وقت درود شریف پڑھ کے سویا کرتے تھے، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ اب سرانے ٹیپ لگی رہتی ہے یا ٹیلی ویژن لگا رہتا ہے، بس گاتے بجاتے یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی اٹھ جاتے ہیں اور یوں ہی مر جاتے ہیں۔ حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، قوم سمود قوم عاد کی بستیوں کے پاس سے گزرے، دل پہ خدا کا قہر اور عذاب آیا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا اپنی سواریوں کو تیز کر دو، جلدی نکلو، یہاں والے لوگوں پہ خدا کا قہر آیا تھا، جلدی نکلو یہاں سے۔ آپ وہاں سے جلدی نکلتے ہیں جس زمین پہ خدا کا عذاب آیا ہو، اور ہم عذاب کو دیکھتے ہوئے بھی توبہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نہ دین کا شوق ہے، نہ نماز کا جذبہ ہے، اگر پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو نہ صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں بتاؤ تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ کسی نے کہا مجھے امید ہے میں فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز پڑھوں گا، کسی نے کہا ظہر کے بعد دیگر کی نماز پڑھوں گا، کسی نے کہا عصر کے بعد مغرب کی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم مبارک میں نے اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ اور فرمایا جو سانس اندر گیا ہے نہ معلوم وہ باہر آئے گا کہ نہیں، جو باہر آ گیا نہیں معلوم واپس اندر جائے گا کہ نہیں۔ اسی ذکر میں 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت رات دن لگی رہی۔ میرے اور میرے اکابر بزرگ علماء دیوبند کا عقیدہ بڑا شاندار ہے، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کی بات بھی نرالی، ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی، بڑی شاندار جماعت ہے، اشار کرنے والی جماعت ہے، قربانیاں دینے والی جماعت ہے، اور کالی کملی والے کے اشاروں پہ مرنے والی جماعت ہے۔ تمہیں حضور کی زیارت خواب میں بھی کبھی نصیب نہ ہوئی، اور بلال کو ایک ایک دن میں ہزاروں مرتبہ دیدار مل جاتا تھا۔ پتھر کھائے صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر،
उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला नु फरमाते हैं, मैंने आका की खिदमत में अर्ज कर दिया, इजाजत दो मैं ताइफ में जाकर कुरान सिखाऊंगा, तालीम दूंगा, लोगों में तबलीग करूंगा। आपकी आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, उर्वा बिन मसूद तेरी मर्जी, जा या ना जा, मेरे कदमों में, मेरे पैरों में ताइफ वालों की मार के निशानात आज तक मौजूद है। बड़ी मुसीबत उठाई है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दूं, लोग हज करने जा रहे हैं, गए हुए हैं, अल्लाह पाक सबका हज कबूल फरमाए, सही सही अरकान अदा करने की तौफीक अता फरमाए। काफी लोग वहां से आकर अरब का शिकवा करते हैं, गिला करते हैं, शिकायत करते हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, पैसे बड़े लेते हैं, बदसलूकी करते हैं। हुजूर करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अरब का गिला न करो, उनका शिकवा न करो। ये नहीं फरमाया जायज नहीं, ये नहीं फरमाया तुम्हें गुनाह होगा, ये नहीं फरमाया ये होगा, बल्कि पता क्या बात कही, फरमाया लोगों अरब का गिला न करो। क्यों? इसलिए मैं अरबी, मैं अरबी, खुदा का कुरान अरबी, जन्नतियों की जुबान अरबी। लोग तो नमाज सीखने के लिए तैयार नहीं है, जो बचपन में पल्ले पड़ गया सो पड़ गया। अदालत में दरखास्त देनी हो, कई मर्तबा सुनते हैं, कोई लफ्ज रह ना गया हो, कभी अत्तहियात भी सुनाई के बीच में गलती ना हो, कभी दुआ कनूत भी किसी को सुना के देखी। फिक्र नहीं कि मैं अल्लाह के दरबार में हूं और मुझसे गलती ना हो जाए। तुम्हारे मुल्क के वफद अमेरिका जाते हैं, चाइना जाते हैं, वहां के सारे हालात पहले सीखते हैं, वहां कैसे उठना बैठना है, क्या तर्ज जिंदगी है, क्या बूदोबाश है। उस मुल्क के लोग ये ना कहें कि ये जानवर कहां से आ गए, ये हैवान कहां से, सब कुछ सीखते हैं। और अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जाते वक्त कोई नहीं सीखता। हालांकि फरमाया लैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, मैं मालिक कायनात का दरबार है, संभल के आओ, ख्याल करके आओ। वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिक़ाम, अगर गलतियां करोगे, अदावत करोगे, बगावत फैलाओगे, मैं खुदा बदला लेना जानता हूं। फज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी बात नहीं मानता, मेरे हवाले करो, मैं उसे पकड़ूंगा। किस जज्बे के साथ लोग जा रहे हैं, किस शौक के साथ लोग जाते हैं, लेकिन सीखते नहीं कि हम चले कहां हैं। उलमा किराम ने लिखा है कि एक बुजुर्ग मदीने पाक से बाहर निकले, एहराम बांधा और आवाज लगाई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। गैब से आवाज आई ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। किसी नौजवान ने भी सुन लिया, उसने कहा बड़े मियां क्यों तकलीफ उठाते हो, क्यों परेशान होते हो, जब मंजूरी नहीं तो जाके क्या करोगे। अल्लाह वाले ने रो दिया और कहने लगा नौजवान तू एक दिन में घबरा गया, मुझे ये आवाज सुनते सुनते 53 साल गुजर गए।
53 سال گزر گئے مجھے آواز سنتے سنتے، لیکن اگر یہاں منظور نہیں تو میں جاؤں کہاں؟ اور دروازہ کوئی نہیں، در کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں۔ میرا کام ہے جبین نیاز کو رگڑنا، ناک کو رگڑنا، اپنے رب کی چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنا، منظور کرے یا نہ کرے اس کی مرضی۔ غیب سے آواز آئی، آج ہم نے یکدم تیرے 54 حج قبول کر لیے۔ ہم تو اتنا کہلوانا چاہتے تھے کہ تو یہ کہہ دے کہ میرے سوا تیرا کوئی نہیں۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ملک میں راج اللہ کہتا ہے میرا ہے، بادشاہت میری، حکومت میری، ہر چیز پہ قدرت میری۔ ہمارے پاکستان کے مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ میں طواف کرتے ہیں، وہ معلم کا منشی یا اور کوئی آگے سے کہلواتا ہے لبیک لبیک لبیک، اور یہ کہتے رہتے ہیں بلیک بلیک بلیک۔ سیکھ کے تو جاتے نہیں، حالانکہ اتنا اہم رکن ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 500 سال کی عبادت ایک طرف، بیت اللہ پہ یوں نگاہ ڈالنا ایک طرف، خانہ کعبہ پہ ایک نظر ڈالنا ایک طرف، اور 500 سال کی عبادت ایک طرف۔ پھر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آدمی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا دایاں ہاتھ چوم لیا۔ پھر غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگتا ہے، آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا۔ پھر مقام ملتزم پہ لپٹ کے روتا ہے، مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پکڑ کے سب کچھ مانگ لیا۔